بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا جنت میں بھی مردوں کو بیوی سے ہم بستری کی خواہش پیدا ہوا کرے گی؟ کیا جنت میں میاں بیوی بچے پیدا کریں گے؟ اگر جنت میں بچے پیدا ہوں گے تو بچوں کی پیدائش کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں ہر شخص جوان ہوگا، تو پھر کیا جنت میں پیدا ہونے والا بچہ جوان پیدا ہوگا یا پھر اس کے بڑھنے کا کوئی خاص عمل مخصوص ہوگا؟ زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو مندرجہ بالا تمام تر سوالات کے جوابات دیں گے۔ اگر جنت میں اولاد کی خواہش ہوئی تو اس کی یہ خواہش بھی لمحہ بھر میں پوری کر دی جائے گی، اور جنت میں عفت و پاک دامنی پہلے سے ہی جنتی کو حاصل ہوگی۔ وہاں نہ گناہ کا تصور ہوگا اور نہ ہی گناہوں کے خیالات ہوں گے۔ جنتیوں کو حسین و جمیل و خوبصورت پاکیزہ بیویاں ملے گی، چنانچہ جنتی اپنی بیویوں اور حوروں سے لطف اندوز ہوں گے، جس میں ان کے ساتھ ہم بستری کرنا بھی شامل ہے۔ یہ بات قرآن پاک کریم اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ جنت والے لوگ اس دن یقیناً اسے مشغلے میں مگن ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مذکور مشغلے سے مراد یہ ہے کہ جنتی لوگ جنت میں کنواری لڑکیوں کے ساتھ جماع میں مشغول ہوں گے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد ہے، اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دلوں کو خواہش ہوگی اور جس سے آنکھ کو لذت حاصل ہوگی، اور ان سے کہا جائے گا کہ اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ جنت میں ہم بستری کا ثبوت احادیث مبارکہ سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت جب اپنی بیویوں سے ہم بستری کر چکیں گے تو وہ دوبارہ کنواری بن جائیں گی۔ حضرت زید بن ارقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، ابو القاسم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنویت ہے، کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ جنتی لوگ کھائیں گے اور پیئیں گے؟ اس کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت میں ایک جنتی کو 100 آدمیوں کے برابر کھانا پینا، شہوت اور ہم بستری کی طاقت دی جائے گی۔ اس پر اس یہودی نے کہا کہ جب وہ شخص کھائے گا اور پیے گا تو اس کو قضائے حاجت کی ضرورت بھی تو پیش آئے گی۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کی حاجت اس پسینے سے دور ہو جائے گی جو مشک کی طرح ان کے جسم سے نکلے گا، اور پھر ان کے پیٹ ہلکے ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کیا ہم جنت میں ہم بستری کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جی ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت میں ہم بستری ہوگی۔ جب جنتی ہم بستری سے فارغ ہوگا تو جنتی عورت دوبارہ پاکیزہ اور کنواری ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کیا ہم جنت میں اپنی عورتوں کے ساتھ ہم بستری کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک جنتی شخص ایک دن میں 100 کنواری عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرے گا۔ حضرت ابو امامہ بلاہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کیا اہل جنت ہم بستری کریں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، ہم بستری کریں گے، ایسی شرمگاہوں کے ساتھ جو نہ تھکنے والی ہوں گی، ایسی شہوت کے ساتھ جو نہ ٹوٹنے پہ در پہ ہم بستری کریں گے۔ ایک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے حسین و جمیل بنائیں گے، اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔
اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے جنت میں بطور انعام بنایا ہے، جس میں ہر لمحہ لذت کے حصول کے اسباب بطور نعمت مہیا کیے۔ ان جملہ نعمتوں میں ایک نعمت ازواج اور حوروں کا عطا فرمانا ہے، جو جنتی کے شہونی تسکین کا ذریعہ ہے۔ تاہم جنتیوں کو جنت میں گناہوں کی خواہش نہ ہوگی اور نہ ہی برا گندہ خیالات اسے دامن گیروں ہوں گے، بلکہ پاکیزہ جذبات و خواہشات ہوں گے، اور ان کے حصول کے حلال رشتے دستیاب ہوں گے۔ مذکور سب باتیں قرآن حدیث کی نصوص سے ثابت ہیں۔ جنت میں انسان جو چاہے گا اسے وہ ملے گا۔ اگر اولاد کی خواہش ہوگی تو اولاد بھی ہو جائے گی، لیکن دنیاوی اولاد کی طرح ان کا حکم نہیں ہوگا۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بالفرض کوئی مسلمان جنت میں اولاد کا خواہش مند ہوگا تو اس کی خواہش میں اس طرح پوری ہو جائے گی کہ بچے کا عمل قرار پانا، اس کا پیدا ہونا اور اس کی انتہائی عمر یعنی 30 سال کی عمر تک پہنچنا، سب کچھ ایک ساتھ میں ہی عمل پذیر ہو جائے گا۔ حدیث کے الفاظ حمل، زچگی اور پرورش یعنی حمل ٹھہرنا، مدت مکمل ہونے کے بعد زچگی اور اس کے بعد 33 سال گھڑیل نوجوان ہو جائے گا، جیسے وہ چاہے گا، یعنی اس لڑکا چاہے یا لڑکی جو چاہے وہی ہوگا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی ایسی جوابات کا ذکر کیا ہے جن کی وجہ سے یہ باتیں رائج قرار پائی ہیں کہ جنت میں ولادت نہیں ہوگی۔ نمبر 1 ابن رزین رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 2 فرمان باری تعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے جنت میں پاک بیویاں ہوں گی، اور اس سے یہ مراد ہے کہ حیض و نفاس اور گندگی سے پاک ہوں گی۔ چنانچہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حیض، بہانہ، پیشاب، ریٹھا، تھوک، منی اور زچگی سے پاک ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے بچوں کی پیدائش حیض اور منی کے ساتھ منسلک ہے، چنانچہ اگر جنت میں بھی عورتیں بچے پیدا کریں تو حیض اور منی کی خروج نہیں رک سکتا۔ یہ سب باتیں ذکر کرنے کے بعد ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جنت میں افزائش نسل کی جگہ نہیں ہے، بلکہ دائمی اور سرمدی رہنے کا مقام ہے۔ اس میں رہنے والا کبھی نہیں مرے گا، اور اس کو نسل کی ضرورت پڑی انتری۔ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو اچھے اعمال کرنے کی ہمت اور توفیق دے، اور مرنے کے بعد تمام مسلمانوں کی جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے تاکہ آپ کا دین پھیلتا رہے۔ السلام علیکم۔